پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کا جو یہ معجزہ ہے، یہ معراج ہوئی کیوں ہوئی، اس کے کیا اسباب تھے، اس بارے میں علماء کرام نے بہت سی گفتگو فرمائی ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، حضور کو جو معراج ہوئی وہ مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ ایک روایت یہ ہے کہ اعلان نبوت کا 10واں سال تھا، ایک روایت یہ ہے کہ ہجرت سے 6-7 ماہ قبل کی بات ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج ہوئی مکہ مکرمہ میں، اور معراج سے جسٹ پہلے کہ آپ جب مکے کے حالات ملاحظہ کریں، اعلان نبوت سے لے کر معراج ہونے تک نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب پر ظلم و تشدد کے بے شمار پہاڑ توڑے جا چکے تھے۔ آپ کو ستایا گیا، پریشان کیا گیا، آپ پر پتھر برسائے گئے، آپ کے پیچھے پاگلوں اور لونڈوں کی جھنڈیں لگائی گئی۔ اس کے بعد بھی انہیں سکون نہ ملا تو شیب ابی طالب میں قید رکھا گیا۔ ایک پہاڑ کی گھاٹی تھی جس میں آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے خاندان سمیت قید کیے گئے، اور اس گھاٹی کی حالت یہ تھی کہ وہاں کھانے پینے کو بھی نہیں ملتا تھا، لوگ پتے کھا کھا کر رکھتے رہتے تھے۔ نکلنے کے بعد آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہوا، آپ کی سب سے مشفق زوجہ، آپ کی اہلیہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ تو اتنی تکلیفوں سے گزر رہے تھے، تسلی دینے والا کوئی نہیں تھا۔ والد کا سایہ کب کا اٹھ چکا تھا، والدہ کب کی رخصت ہو چکی تھی، دادا جا چکے تھے، بچے تھے چاچا اور آپ کی اہلیہ، ان کا بھی ساتھ چھوٹ گیا۔ اب کوئی آپ کے سر پر دستے شفقت ڈالنے والا نہیں، کوئی آپ کو تسلی دینے والا نہیں، کوئی آپ کے درد کا مداوا بننے والا نہیں، کوئی آپ کے زخم پر مرہم رکھنے والا نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل سے فرمایا، جبرائیل جاؤ، آج میرا دوست، میرا محبوب اکیلا ہے، تکلیف میں ہے، پریشانیوں میں ہے، انہیں بلا لاؤ اور کہو میں ملنا چاہتا ہوں، میں ملنا چاہتا ہوں۔ تو جتنی تکلیفیں ہوئیں، جتنی پریشانیاں ہوئی، جتنی مصیبتوں کا سامنا ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک سفر میں ساری تکلیفیں ختم کر دی، ساری پریشانیاں دور ہو گئی، ایک سفر تھا بس۔ یہ پس منظر بیان کیا جاتا ہے، معراج کا بیک گراؤنڈ اور تھیم بتایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے معراج کے پیچھے اور بھی بہت سی حکمتیں بیان فرمائی علماء نے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جان اور ان کے مال خرید لیے ہیں جنت کے بدلے میں۔ قرآن کی آیت کا ترجمہ، جنت کے بدلے میں۔ اور اسلام کا قاعدہ یہ ہے کہ خرید فروخت کرنے والا آدمی جس چیز کے بدلے میں کچھ بیچ رہا ہے اس چیز کو دیکھا ہوا ہونا بھی چاہیے۔ اللہ نے فرمایا ہم کیا بیچے اللہ سے؟ اپنی جان، اپنا مال۔ مال مطلب ہم اللہ کے راہ میں خیرات کرتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، اللہ کے نام پر خرچ کرتے ہیں، دین کے کاموں میں حصہ لیتے ہیں۔ جان کا مطلب ہے ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں جو مشقتیں اٹھاتے ہیں۔ تو ان دونوں چیزوں کو ہم نے بیچ دی، اپنی جان، اپنا مال۔ خریدا کیا؟ جنت۔ لیکن جنت ہم نے دیکھی ہے کیا؟ نہیں دیکھی۔ اور قاعدہ کیا ہے؟ آپ جب کوئی چیز خرید رہے ہیں بدلے میں تو آپ اس چیز کو دیکھیں۔ شریعت کا قاعدہ ہے، فرض کریں آپ موبائل خرید رہے ہیں، بغیر دیکھے بالے نہیں خرید سکتے، اس چیز کو دیکھنا ہے۔ تو آپ نے جنت خریدی، اپنی جان بیچی، اپنا مال بیچا، جنت دیکھی نہیں۔ اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا پیارے تیرے غلاموں نے جو جنت خریدی ہے، آپ آئیں دیکھ لیں، آپ کا دیکھنا آپ کے غلاموں کا دیکھنا ہوگا۔
معراج میں بلایا، جنت کی سیر کرائی، فرمایا گیا دیکھو یہ ابو بکر کا محل ہے، یہ عمر کا محل ہے، یہ بلال کا محل ہے، یہ نیکوں کے محلات ہیں، یہ صدیقین کا مرتبہ ہے، یہ شہداء کا مرتبہ ہے، یہ اولیاء کا مرتبہ ہے، یہ علماء کا مرتبہ ہے، یہ عام مومنین کے مکانات ایک ایک کر کے دکھائے گئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ جنت کی جو زمین ہے وہ مشک و عنبر کی زمین ہے۔ تو ایک وجہ، ایک حکمت علماء یہ بھی بیان فرماتے ہیں۔ ایک دوسری حکمت یہ بھی ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ نے اپنے حبیب کو مالک کائنات بنایا۔ مالک کائنات ہیں آپ، اللہ تعالیٰ نے آپ کے قبضے اختیار میں پوری کائنات دی ہے۔ صاحب الحدیقۃ الندیہ امام علامہ عبد الغنی نابلسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیہقی شریف کے حوالے سے ایک حدیث نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آئے، آقا کائنات نے ان کی طرف دیکھا، فرمایا ہذا سید اہل العرب، یہ علی تمام عرب والوں کے سردار ہیں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا الستا سید العرب، یا رسول اللہ آپ عرب والوں کے سردار نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا انا سید العالمین وہذا سید العرب، اے عائشہ میں صرف عرب والوں کا نہیں بلکہ سارے جہان والوں کا سردار ہوں، علی عرب والوں کے سردار ہے۔ تو ہمارے آقا پوری کائنات کے مالک ہیں، اللہ خالق ہے، اس نے بنایا اور کنجی مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں دے دی۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہوں مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا، جو رب کا ہے وہ آپ کا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات آپ کے قبضے اختیار میں دے دی، آپ مالک ہیں سب کے، اور مالک کے لیے اپنی ملکیت کا ایک بار دیکھ لینا بھی ضروری ہوتا ہے۔ زمین پر تھے، زمین دیکھی تھی، آسمان پہ بلایا گیا، آسمان کی سیر کرائی گئی، جنت دکھائی گئی، حوض کوثر کا نظارہ کرایا گیا، سدرۃ المنتہا دکھایا گیا۔ یہیں تک نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو لامکاں پہ بلا کر اپنی زیارت کرائی۔ تو یہ بھی ایک حکمت ہے معراج کے پیچھے۔ اور ایک بڑی حکمت اور بیان کی جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے نبی آئے انہوں نے گواہیاں دی کہ اللہ ایک ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ ان تمام نبیوں نے گواہیاں دی اور اپنی امتوں سے گواہیاں دلوائی۔ اور اسلام میں گواہی دینے کے لیے جس چیز کی گواہی دی جاتی ہے اس کا دیکھا ہوا ہونا ضروری ہے۔ آپ بات کریں شعبان کا چاند نظر آ گیا تو 10 لوگ بول رہے ہوں تو آپ جائیں گے تو کیا پوچھیں گے؟ کس نے دیکھا؟ یہی نا، گواہی کے لیے پہلے پوچھیں گے کس نے دیکھا۔ اگر دیکھنے والا مل گیا تو سب کی بات سچی، دیکھنے والا نہیں ملا تو سب کی بات جھوٹی۔ تو سنی ہوئی گواہی ادھوری ہوتی ہے اور یہ موقوف ہوتی ہے دیکھی ہوئی گواہی پر۔ تمام انبیاء نے گواہیاں دی کہ اللہ ایک ہے، تمام انبیاء کی امتوں نے گواہیاں دی کہ اللہ ایک ہے، دیکھا کسی نے نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مصطفیٰ جان رحمت کو شب معراج بلایا، اپنا دیدار کرایا، اے محبوب دیکھ لیجئے تاکہ آپ کی گواہی دیکھی ہوئی ہو اور آپ کے صدقے سب کی گواہی مکمل ہو جائے۔ یہ بھی بڑی حکمت تھی معراج میں۔ خیر، اللہ نے اپنے حبیب کو معراج پہ بلایا، شب معراج یعنی معراج کی رات، بے شمار فضائل و برکات سے آپ کو نوازا گیا، آپ کو وہ مقام و مرتبے دیے گئے جو آپ سے پہلے کسی کے لیے متصور بھی نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے
اسی معراج کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، پاک ہے وہ ذات جس نے رات کے مختصر سے حصے میں سیر کرائی اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ میں چاہتا ہوں کہ اس آیت کو آپ لوگوں کو پہلے سمجھا دوں، کیونکہ فرمائش کی گئی ہے، امام صاحب نے فرمائش کی ہے کہ یہ آیت سمجھا دی جائے۔